پر وہاں اس کا گوشت بالکل مشہور نہیں۔ لیکن وہاں کینگروز کا گوشت ایسے بکتا ہے جیسے یہاں گائے یا بکری کا گوشت۔ لاکھوں خرگوشوں سے بھری ہوئی زمین پر پھر بھی خرگوش کا گوشت عوام کے لیے میسر نہیں۔ اس تجسس نے مجھے بھسم کر دیا جب میں نے اس پراسرار سوال کے پیچھے انکہی کہانی کو تلاش کیا۔ آسٹریلیا میں خرگوشوں کو متعارف کس نے کروایا اور ان کی بے قابو آبادی نے مقامی نباتات اور حیوانات کو کیسے متاثر کیا؟ جنگلی خرگوش کی کثرت کے باوجود آسٹریلیا کے سٹورز میں خرگوش کا گوشت عام طور پر کیوں فروخت نہیں ہوتا؟ آج اس ویڈیو میں ہم یہی سب اور اس کے متعلق اور بھی بہت سے حیران کن باتیں جانیں گے، پر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ سیر حاصل حقائق سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ سب کچھ ان آباد کاروں سے شروع ہوا جو کئی سال پہلے آسٹریلیا پہنچے تھے۔ تھامس ہاڈسن نامی شخص بھی ان آباد کاروں میں شامل تھا جس کا مشن تھا خوراک کی قابل اعتماد ذرائع کی تلاش۔ اس نے خوراک کی مستقل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 24 خرگوشوں کو جہاز پر لانے کا فیصلہ کیا، پر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ آسٹریلیا کی بیابان زمین میں ان خرگوشوں کی رہائی کے بعد وہ ایسے پروان چڑھے جیسے جنگل میں آگ بڑھتی ہے، کیونکہ ان کی آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی شکاری تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ صرف 70 سالوں میں آسٹریلیا میں خرگوشوں کی تعداد 24 سے بڑھ کر ناقابل یقین حد تک 10 بلین تک پہنچ گئی، جس سے یہ ممالیہ جانوروں کی افزائش میں ایک قابل ذکر اور بے مثال کارنامہ ہے۔ ہر سال 80 میل کا متاثر کن سفر کرتے ہوئے یہ خرگوش تیزی سے بڑھے اور پورے ملک میں پھیل گئے۔ انہوں نے اپنے راستے میں موجود ہر چیز کو کھا لیا، جس سے چراگاہوں، جنگلات اور مقامی پودوں اور جانوروں کو کافی نقصان پہنچا۔ وہاں کی زمین کو سوئل ایروژن یعنی مٹی کے کٹاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اب تباہ شدہ مٹی کو بحال کرنے میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے، جس کی وجہ سے خرگوشوں کو مارنے کی کوشش کی گئی، ان کو گولی سے مارا گیا، زہر کا استعمال کیا گیا اور ان کی بلوں کو تباہ کیا گیا، پر بدقسمتی سے ان سب طریقوں میں سے کوئی بھی کام نہیں آیا۔ 1950 میں خرگوشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مختلف طریقہ آزمایا گیا۔ ایک بایولوجیکل ویپن متعارف کرایا گیا جس کا نام میگزوما وائرس ہے۔ یہ وائرس خرگوشوں میں پھیل گیا اور اس سے تقریباً 99% خرگوش ہلاک ہو گئے۔ تاہم خرگوش کی ایک چھوٹی سی تعداد وائرس سے بچ گئی اور اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر لی۔ ہمت نہ ہارتے ہوئے ان بچ جانے والے خرگوشوں کے لیے بھی 1995 میں کیلسی وائرس نامی ایک اور ہتھیار کا استعمال کیا گیا۔ یہ وائرس خرگوشوں میں ہیموریجک ڈیزیز کا باعث بنتا ہے اور یہ وائرس بھی میگزوما وائرس کی طرح تیزی سے پھیلا، جس سے خرگوش کی پاپولیشن میں مزید کمی آئی اور ان کی تعداد 300 ملین رکھنے میں مدد ملی۔ حال ہی میں کوریا سے وائرس کی ایک نئی قسم متعارف کرائی گئی ہے جس کا مقصد خرگوش کی تعداد میں مزید کمی کرنا ہے۔ لیکن اتنے خرگوش ہونے کے باوجود بھی آپ کو آسٹریلوی سٹورز میں خرگوش کا گوشت آسانی سے کیوں نہیں مل سکتا؟ وجہ کافی سمپل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگ اپنے گھروں میں اس کو بہت کم رکھتے ہیں، اور دوسری وجہ آسٹریلیا میں خرگوشوں کے فارمز بہت کم ہیں، یعنی پورے ملک میں صرف 4 خرگوشوں کے فارم ہیں۔ اہم مسئلہ خرگوشوں کو وائرس کے خلاف ویکسین لگانے کی زیادہ قیمت کا ہے۔ اگر کسی فارم میں 1000 سے زائد خرگوش موجود ہیں تو ان کو ہر سال اس کو ویکسین لگوانے کے لیے بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ نتیجے کے طور پر خرگوش کا گوشت جو دستیاب ہوتا ہے وہ مہنگے ترین گوشتوں میں سے بن جاتا ہے، اور اسے عام طور پر ریگولر سٹورز میں فروخت کرنے کے بجائے فینسی ریسٹورانٹس میں پیش کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ جنگلی خرگوش کا گوشت ان 2 اہم وجوہات کی وجہ سے کم استعمال میں آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ خرگوش بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جس سے ان کا گوشت کھانے کے لیے غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ جنگلی جانور ہیں اس لیے ان کا گوشت سخت اور پٹھوں سے بھرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کھانے پکانے کے مقاصد کے لیے کم مطلوب ہوتا ہے۔ لہٰذا سچ تو یہ ہے کہ آسٹریلین لوگ خرگوشوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم چوہوں کو دیکھتے ہیں، کھانے کی بجائے صرف جانور کے طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ خرگوش کا گوشت نایاب ہے اور بنیادی طور پر اعلیٰ درجے کے کھانے کے مواقع کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ آسٹریلوی عام طور پر اپنے روزمرہ کے کھانوں میں اسے استعمال نہیں کرتے۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے پسند کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں دکھائیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.